یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں محفوظ نہ رکھ سکیں گے، یہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ ایندھن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلے، اور اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ میں اضافہ ہو جائے، تو یہ کافر جہنم کے ایندھن ہیں۔ ان کے جانے سے غضب اور جلال میں جہنم کی آگ آئے گی اور انہیں سخت جلائے گی، اور ان کے لیے ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعونیوں کا طریقہ اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں کا طریقہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جس طرح فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے یعنی فرعونیوں نے اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں نے جس طرح ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اسی طرح موجودہ دور کے کافروں نے بھی اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالی نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حشر ہونا ہے، جس طرح پہلے لوگ تباہ ہوئے یہ بھی تباہ ہوں گے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للذین کفروا، ان لوگوں سے فرمائیے جو کافر ہوئے، اے محبوب آپ کافروں سے فرمائیے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر نازل ہوئی۔ جس طرح قریش تباہ ہوئے، تم تباہ ہونے سے پہلے اسلام لے آؤ۔ تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اس پر یہودی کہنے لگے، قریش تو جنگ کے فنون سے نا آشنا تھے، انہیں جنگ کے معاملات میں مہارت نہ تھی، اس لیے وہ شکست کھا گئے۔ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت
اپنی صلاحیتوں پر غرور کیا، حالانکہ ان کی صلاحیتیں قریش سے بھی گئی گزری تھیں، لیکن یہ غرور میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کے ایسے فنون آتے ہیں، ہمارے پاس آلات جنگ بڑے زبردست ہیں، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ عنقریب ذلیل و رسوا ہوں گے، مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد میں انہیں قتل فرمایا اور بہت ساروں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب یہودیوں سے ہے اور یہاں پر جسے نشانی قرار دیا گیا وہ غزوہ بدر ہے، یعنی اے یہودیوں، تمہارے لیے غزوہ بدر کے معاملے میں نشانی تھی کہ تم دیکھو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ فی فئتین التقتا، دو گروہوں میں نشانی تھی جب وہ آپس میں ٹکرائے اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ جب بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آپس میں ٹکرائے اور ان کی جنگ ہوئی تو اس معاملے میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ بعد نے کہا کہ یہاں قد کان لکم آیتن، اے لوگوں بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، اس میں تمام کفار مراد ہیں اور یہ حکم تا قیامت ہے کہ تمام کافر اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے اور اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب مومنین سے ہے، یعنی اے مومنو، تمہارے لیے بدر کے میدان میں کامیابی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تم ہمیشہ تقوی اختیار رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو اور دین کا دامن مضبوطی سے تھامو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، ہر میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور جب تم دین کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے۔ غزوہ بدر میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 تھی، اس میں سے 77 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس واقعے میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ جو 14 صحابہ شہید ہوئے ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ کفار کی تعداد ایک روایت میں ہے 950 اور ایک میں ہے 1000۔ 1000 کافر غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی طور پر کافروں کی نگاہوں میں مسلمان تھوڑے تھے، یعنی وہ 313 کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ
30-35 یا 40 افراد ہیں، ان کو تو ابھی رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کر مکے شریف لے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی کافر ابتدائی طور پر تھوڑے کر دیے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی میدان جنگ میں آگے بڑھنا آسان کیا گیا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر تھوڑے کر دیے گئے۔ پھر جیسے جیسے جنگ ہوتی گئی، کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ سمجھنے لگے کہ یہ تو 300 ہیں، پھر انہوں نے خیال کیا یہ تو 600 لگتے ہیں، پھر انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو ہمارے برابر ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ یہ تصور کرنے لگے کہ یہ تو 2000 بلکہ اس سے بھی زائد ہیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دگنا سمجھنے لگے، اور مسلمانوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ کافروں پر رعب طاری ہوا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید فرماتا ہے، چاہے اس کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، سامان چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح و نصرت مل جاتی ہے۔ آج مسلمان جو پریشانیوں میں ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے، تعداد تو مسلمانوں کی بہت ہے۔ بعض کہتے ہیں 150 کروڑ مسلمان ہیں، بعض کہتے ہیں 250 کروڑ مسلمان ہیں، 57 یا 61 ممالک اسلامی ہیں، ہر ملک کی اسلامی فوج ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ۔ اسلامی ممالک کی فوج کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ ان کے ہتھیاروں کو جمع کیا جائے تو یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانے بھی ہیں، پیٹرول بھی ان کے پاس ہے، لیکن آج جتنی ذلت ہے ایسی ذلت کبھی مسلمانوں کو ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا دامن چھوڑ دیا۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی، گناہوں بری زندگی، یہود و نصارہ کی تقلید، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اور ان چیزوں میں ہماری نسلیں لگ گئیں، سوچ کا دائرہ بدل گیا، اس لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب دوبارہ دین اسلام کی طرف آئیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں، غیبی مدد پھر انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے، عقل مندوں کے لیے بصیرت ہے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اولی الابصار عقل مندوں کو کہتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے وہ بصیرت دی ہے کہ دیکھ کر وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نگاہیں عطا فرمائے کہ ہم عبرت حاصل کریں، دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھیں۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک امتحان مقرر فرمایا۔ ان چیزوں کی محبتیں انسان کے لیے آراستہ کر دی گئیں، دل میں محبتیں ڈالی گئیں۔ انسان کو اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، مال سے، سواریوں سے اور کاروباری مراکز سے فطرتاً محبت ہوتی ہے۔
اب یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرے کہ ساری محبتوں پر یہ محبت غالب آ جائے، تاکہ سارے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ شہوت پرست کون لوگ ہیں اور خدا پرست کون سے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے کہ ساری محبتوں پر یہ محبتیں غالب آ جائیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک رسول اللہ کی محبت غالب نہ آ جائے، جب تک ساری محبتوں پر یہ محبت غالب نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ من النساء، عورتوں کا ذکر فرمایا، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے اوپر تلے ڈھیر، فی زمانہ سونا، چاندی، روپے، پیسے اور دیگر کرنسیاں، والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، یعنی اعلیٰ قسم کی سواریاں، چاہے وہ گھوڑے ہوں یا فی زمانہ کاریں اور اس طرح کی چیزیں، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی، یہ کاروباری مراکز ہیں، فی زمانہ دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سے کچھ عرصے نفع پہنچتا ہے، پھر یہ چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، خود انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اس سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس سے اس کی عاقبت درست ہو جائے اور آخرت میں وہ سعادت پائے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو چاہیے کہ انسان جنت کی رغبت اپنے دل میں رکھے اور دنیائے ناپائیدار کی فانی چیزوں سے دل نہ لگائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ یہ دنیا کی ساری دولتیں اور دنیا کی ساری چیزوں سے بھی بہتر چیز، للذین اتقوا عند ربہم جنات، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں جو ہر ناپسند اور قابل نفرت چیز سے پاک ہیں، وردوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہے کہ جنت میں جو داخل ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا، تبھی جنت نصیب ہوگی، اور یہ اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، اور وہ ان کے نیک اعمال پر انہیں اچھا ثواب عطا فرماتا ہے۔ متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا، اب آگے فرمایا گیا متقی کون سے لوگ ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگوں کی صفات کا بیان ہے۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جنتی لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، الصابرین صبر والے ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو عبادت کرنے کے معاملات میں صبر کرتے ہیں، جو گناہوں سے باز رہنے پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ جو تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں ان کو انسان برداشت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، یہ بھی صبر ہے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ، نوافل، مستحبات، وہ جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں مشقتیں ہوتی ہیں۔ سردی میں صبح اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، نیند کی قربانی دینی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو ان مشقتوں پر وہ صبر کرتے ہیں اور عبادت بجا لاتے ہیں۔ گناہوں سے باز رہنے میں صبر، انسان کا دل یہ چاہتا ہے میں یہ گناہ کر لوں، سب یہ کر رکھے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دنیا ایک کہہ رہی ہے ایک جھوٹ بول دو اتنا نفع ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اسے نقصان ہو جاتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ الصابرین صبر کرنے والے جنتی ہیں، والصادقین اور سچے، جن کے قول، جن کی گفتگو، جن کا کلام سچا، جن کے ارادے سچے، جن کی نیتیں سچی۔ اللہ ہمیں ان سچوں میں شامل فرمائے۔ والقانتین اور ادب والے، فرما بردار، ادب کرنے والے، اللہ تعالی ہمیں باادب بنائے۔ والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا دل عطا فرمائے۔ والمستغفرین بالاسحار اور رات کے آخری پہر معافی مانگنے والے۔ اسحار سحری کے وقت، رات کے آخری وقت میں تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وقت سحر دعا اور استغفار کرنے والے۔ یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ وقت خلوت اور تنہائی کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا مرغے سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحر سے ندا کرے اور تم سوتے رہو، یعنی آپ نے فرمایا بیٹا مرغا تو سحری کے وقت سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو سوتا رہے اور وہ اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس موقع پر احادیث طیبہ میں ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت اللہ تعالی سے معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ تو جو استغفار کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کتنی پیاری صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور عالموں نے، جاننے والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا وہی ہے۔ یہاں فرمایا کہ علم والوں نے گواہی دی، تو اس سے مراد انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے راہبوں میں سے جو آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے اور راہب تھے، ان میں سے 2 شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر الزماں کے شہر کی یہی صفت ہے، یہی نشانی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ نبی آخر الزماں کی نشانی کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح کا شہر ہوگا، یہ وہی شہر ہے۔ پھر آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کو اور آپ کی خوبیوں کو توریت کے مطابق دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد سنے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر محفل میں ایک ہی مجلس میں بار بار سنے تو ایک بار پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کو سن کر دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبے کے اندر 360 بت سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ العزیز عزت والا ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ کفار نے اپنے دین کو افضل اور مقبول کہا تو اس آیت میں ان کے دعوے کو رد کیا گیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دین مقبول ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین مقبول ہے، کفار کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ تو اس آیت نے سب کا رد کر دیا۔ حق پر صرف وہی ہے جو اسلام کو ماننے والا ہے، دین صرف اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں ان کا بھی رد ہو گیا۔ سیکولر اور لبرل لوگ کہتے ہیں دین تو سب اللہ ہی کے ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مذہب ہو، مجوسی آگ کی پوجا کرتا ہے، سب اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھوٹ میں نہ پڑے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس کی جلن کے باعث، اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ،
اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت صفت دیکھ چکے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی آسمانی کتابوں میں خبریں دی گئی ہیں۔ باغیم بینہم، اپنے دلوں کی جلن سے، یعنی ان کے اختلاف کا سبب ان کا صرف حسد تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی، انہیں یہ خیال گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں، تو انہیں دنیاوی نفع کی لالچ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم حضور کی طرف لوگوں کو مبذول کر دیں گے تو پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور دنیاوی نفع ہم سے دور ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا، جن تک حضور کی دعوت پہنچی اور انہوں نے قبول نہ کیا، ان قریب ان کا حساب ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں داخل ہوں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی میں اور میری پیروی کرنے والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، مطیع ہیں۔ ہمارا دین دین توحید ہے، جس کا صحیح ہونا تمہیں معلوم ہے، تمہاری کتابوں سے ثابت ہے۔ اس دین کے بارے میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بالکل غلط اور باطل ہے۔ وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرمائیے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے فرمائیے، یہودیوں عیسائیوں سے فرما دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیین سے فرمائیے۔ یہاں امیین سے مراد ہیں وہ کافر جو اہل کتاب نہیں ہیں، یہودی عیسائی، کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب امیین میں داخل ہیں۔ یعنی محبوب آپ دنیا بھر کے سارے کافروں کو فرما دیجئے، چاہے وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اسلمتم، کیا تم نے گردن جھکا دی، تم ایمان لائے، اپنا سر جھکایا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، اپنی گردن جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے، راستہ پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے۔ منہ پھیریں گے تو اس گناہ کے یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، جو فیوز و برکات لیے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اس سے روشن و منور فرمائے۔